ब्रिगेडियर साहब, ایک تو بڑی یعنی ہم نے کل دیکھا کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا گورنمنٹ کی طرف سے، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس سے کچھ پہلے یہ کہا تھا کہ وی ول ناٹ بی پارٹ آف اینی آپریشن ٹو ڈس آرم حماس. یہ تو بڑا کلیئر ہے. بٹ ایک بڑی، میں آج جو اسرائیل کے اخبارات دیکھ رہا تھا، وہاں پہ تو تنقید شروع ہو گئی ہے نتان یاہو پر کہ جی یہ تو حماس دوبارہ سے عام ہو جائے گی، اور اس پر تنقید آ رہی ہے، وہ بڑا ڈیفینسو پہ ہے. ایک مشکل ایکویشن ہے. آپ ہاؤ ڈو یو سی اٹ انفولڈنگ اور پلینگ آؤٹ بریگیڈیئر صاحب؟ انہوں نے کہا کہ ان کا تو ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے اور ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں، لیکن امریکہ نے پریویل کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریویل کیا اور انہوں نے انشور کیا کہ چیزیں ایز اٹ از ہو جائیں. ہم دیکھیں کہ اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ ایک الگ تھلگ کنسپٹ تو نہیں ہے. بیسیکلی اٹ از دی امپلیمنٹیشن آف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن 2803 ہے، جو 17 نومبر 2025 لاسٹ ایئر پاس ہوئی تھی ریزولوشن، جس کے تحت یہ تھا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کیا تھا 20 پوائنٹس. بورڈ آف پیس کو انہوں نے انڈورس کیا تھا، اسٹیبلائزیشن فورس کو انڈورس کیا تھا، اور ہیومینٹیرین اسسٹنس کو انہوں نے کہا تھا انڈورس کیا. سو اس کی امپلیمنٹیشن یہ بورڈ آف پیس کرے گا. پھر دیکھیں آبجیکٹو کیا ہے، سیز فائر، پیس کو وہاں پہ لانا چاہتے ہیں. سو اس میں پاکستان اپنا ایک کردار ادا کرے گا، اور پاکستان اس لیے بھی ہے، دیکھیں اب تو دنیا میں پاکستان کی ریلیونس ہے اور پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک ویٹ ہے، اور پاکستان کو دنیا سمجھتی ہے ایک میچور ملک ہے، ایک رسپانسیبل ملک ہے، ایز اے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ سولوشن اورینٹڈ یہ اسٹیک ہولڈر ہے، یہ اس میں مدد کر سکتا ہے. سو پاکستان کی اس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنس ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جہاں آپ نے بات کی، دیکھیں پاکستان نے یہ کہا کہ ڈیسیجنز جو ہوں گے کلیکٹیو ڈیسیجنز ہوں گے، اور کلیکٹیو ڈیسیجن کا مطلب ہے مل کے ہوگا، پولیٹیکل لیڈرشپ فیصلے کرے گی، آپ کا پارلیمنٹ اس میں شامل ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا اور فلسطینی عوام کے ایسپریشنز کو دیکھا جائے گا، وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ہوگا باقی اسٹیبلائزیشن فورس اور یہ بورڈ آف پیس آر ٹو ڈفرینٹ تھنگ. ہمیں ان کو آپس میں بالکل ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جب وہ بات آتی ہے اسٹیبلائزیشن فورس کی بات آتی ہے، اگین یونائٹڈ نیشن کا مینڈیٹ دیکھا جائے گا، پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھا جائے گا. صاحب بالکل ایسا ہی ہوگا، اور پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ امن بورڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے جیسے ہی پاکستان نے دستخط کیے تو بھارتی میڈیا اور اسرائیلی نواز یوٹیوبرز، میں ان کو کہوں گا، انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان وہاں جائے گا، حماس کے ساتھ لڑے گا، اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر جو ہے حماس کو غیر مسلح کرے گا. اس طرح کا شور جو ہے وہ مچنا، پاکستان تو اپنا جو موقف واضح کر چکا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ جو ٹرمپ فیلڈ مارشل کا بار بار تعریف کر رہے ہیں، ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان جا کر لڑے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم یہ کام کریں گے؟ ٹف کوشچن. دیکھیں ایک پیس کیپنگ ہے، ایک دوسرا پیس انفورسر ہے. پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے پیس کیپنگ آپریشنز کی. پاکستان واز آج سے چند سال پہلے واز دا لیڈنگ کنٹری اکراس دی گلوب پیس کیپنگ آپریشنز کے لیے. اس انفورسمنٹ کے لیے ہم کہیں پہ نہیں جائیں گے، ہم کسی کو ڈس آرم نہیں کریں گے. دیٹس وائی ہم نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ کرے گی، نیشنل انٹرسٹ دیکھا جائے گا، فلسطینی عوام دیکھا جائے گا. ایسی کسی کنفرنٹیشن میں کوئی چیز نہیں ہوگی. اب یہ تو بات کی بات ہے، شروع میں جو چیزیں امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اب دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں عرب کنٹریز بھی ہیں جن کے اپنا انفلوئنس وہاں پہ ہے، تو وہ بھی سامنے مل کے حماس سے یہ بات چیت وغیرہ ہو سکتی. سو اب انڈیا کو تو تکلیف اس لیے ہوگی. آج آپ نے دیکھا جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے آپس میں جو پلیزنٹری چینج ہوئی ہے، کتنا خوشگوار تھا. پھر وہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا پوچھنا، اشارہ کرنا، پھر وہ تھمز اپ کا اشارہ کرنا. سو آپ کی دیکھنا کہ آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ جیسچر جو بہت میٹر کرتی ہیں، آپ کی باڈی لینگویج ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے. سو پاکستان کی جو ریکگنیشن ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے، چاہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے، آپ کی جو اداروں پہ جو ٹرسٹ ہے دنیا کا. برگیڈیئر صاحب میں ایک اور چیز، ایک اور حوالے سے آپ کی رائے بڑی صاحب ہے. یہ فرمائیے کہ کیا ہوتا ہے، دیکھ ترکی آ گیا، ہم آ گئے، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم یہ دو مسلمان ملکوں کے، اور جو بڑے سینسیٹیو ہیں اسرائیل کے حوالے سے، جن کے دل دھڑکتے ہیں. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ سولوشن کیا ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائے گا،
یہ الگ بات کہ جو اسپریشن اور جو اسرائیلی میڈیا میں آج روتا ہوا دیکھ رہا ہوں وہ اپنی جگہ، مگر ایک بات یہ ہے کہ دو بڑی طاقتیں پاکستان اور ترکی کی فوجیں وہاں پہنچ چکی ہیں، تو جو سلیوشن ہوگا وہ کیا ہوگا، امن کیسے ہوگا؟ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کیا 2 اسٹیٹ بن جائیں گی یا یہ فورسز رول کیا ہوگا ان کا؟ بالکل، پہلے تو کنسپٹ یہی ہے کہ پیس اور اسٹیبلٹی، سیز فائر، ہیومینٹیرین اسسٹنٹ وہاں پہ لانا ہے. اس کے بعد الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے دیٹ از دی اسٹیٹ ہوڈ فار فلسطینی عوام کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن. اور پاکستان کا جو سٹانس ہے 1947 سے ہمارا وہی ہے، اور دنیا جانتی ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، اسرائیل کو بھی پتہ ہے، مڈل ایسٹ میں عرب کنٹریز کو بھی پتہ ہے. ہم نے یہی کہا ہے کہ بھائی جو ہوگا 1967 سے پہلے کے بارڈرز 2 اسٹیٹس ہوں گے جو فلسطینی ہوں گے، انڈیپینڈنٹ بھی ہو، سورن بھی ہو، کنٹیگوس بارڈر، اور القدس الشریف کیپٹل، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے کوئی وڈرا نہیں کر سکتا ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھیں کہ جب اسرائیلیز نے ور ٹرائنگ ٹو انیکس ویسٹ بینک، اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو یقیناً پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہے گا الٹیمیٹلی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جو دنیا کے کنسنسس ہے اس پہ، چاہے یورپین کنٹریز سے یا دوسرے ممالک وہ سارے اس کو مانتے ہیں. الٹیمیٹ جو اگر دیکھیں پیس اور اسٹیبلٹی اگر ہونی ہے مڈل ایسٹ میں تو وہ 2 اسٹیٹ سولوشن پہ ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بورڈ آف پیس کی دیکھے گا یہ اس میں کامیاب ہوتے اور ہوں گے کامیاب، کیونکہ امپلیمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریپوٹیشن سٹیک پہ ہے، اس کے پرومسز ہیں ود دی مڈل ایسٹرن عرب لیڈرز کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کامیاب ہوتا ہے تو جموں اینڈ کشمیر بھی اس فورم پہ اٹھے گا. جی بالکل سر، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اگر یہ بورڈ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نئی نیٹو جو ہے وہ وجود میں آ جائے اور دنیا جو ہے نئی نیٹو دیکھے. سر دوسرا ایشو، بہت بڑا ایشو جو ہے وہ امریکہ اور ایران ہے. آج صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی بات چیت کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ سمندر میں بھی جہاز جو ہے وہ بحری بیڑے آ رہے ہیں، اور ایران کے ارد گرد جتنی بھی بیسز ہیں جو وہاں پر سائپرس ہو یا یورپی ممالک ہوں، اردن ہو، وہاں پر جو امریکی جہاز، وہاں فائٹر جہاز جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. گھیرہ بندی بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہم حملہ نہیں کریں گے. اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور ترکی نے شاید یہ انشور کیا ہے باقاعدہ طور پر کہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا، اس لیے امن بورڈ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً حملہ نہیں ہوگا؟ اور اگر حملہ ہوگا تو ایران کہتا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے اور شمالی کوریا کی فوجیں ہمارے ساتھ مل کر لڑیں گی، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں اول تو یہ ہے کہ لائکلی آپ پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کر سکتے حملہ نہیں ہوگا. اور اس کے لیے دیکھیں کہ یہ ایک آپ سمجھ لیں دیر اسٹریٹجک پاز ہے یا ڈسیپشن یہ ہے کہ جس طریقے سے اب بیان جس آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن جو پلیسنگ آف ٹروپس سے پوسچرنگ جو ہو رہی ہے، ابراہیم لنکن ساؤتھ چائنا سی سے موو کر رہا ہے ٹوارڈز پرشین گلف آ رہا ہے. دیکھو گارشیا میں جہاز ہوں گے جہاں پہ بمبر جہاز ہے وہ وہاں پہ ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ود پرشین گلف اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. سو جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ وہ تو ایک تیاری کی آ رہی ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایران نے بھی اپنے وہ جو ہتھیار ہے جو ویپن سسٹم ہے دکھایا ہے، جو ایک ٹیسٹ بتایا جاتا ہے ایک میزائل کا کیا 10,000 کلومیٹر رینج ہے. تو مطلب آپ دیکھیں 10,000 تو امریکہ پہنچ سکتا ہے. پھر ایک لیزر ویپن سسٹم کا بھی کنسپٹ ابھی سراج اس کا نام ہے، لیکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ چائنیز ہے چائنیز نے ان کو دیا ہے. سو ان کی اپنی تیاری ہے، میزائلز تیار ہیں، اپنے ہائپرسونک میزائل تیار ہیں. سو دیکھیں امریکن انٹرسٹ کو تو خطے میں اگر ہوگا تو اس کا کیا ہے وہ گلف کنٹریز میں ہے. سو اس کی بھی امپلیکیشنز ہیں، تو وہ تمام آپشن ہوں گے، لیکن اسرائیل کے بڑے خطرات ہوں گے. آپ